السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج کا جو ولاگ ہے میں آج آپ کو دکھاؤں گی ابراہیم خلیل روڈ۔ تو پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن سمجھاتی ہوں اور اس کے بعد ہم ابراہیم خلیل روڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس ٹائم میں موجود ہوں 6-7 واش روم والی سائٹ پر۔ یہ جو سامنے ہے یہ 6 واش روم کی بلڈنگ ہے اور 7 نمبر واش روم ہے لیڈیز کا۔ تو اس سے ہم یہاں پہ نکلے، ابھی عصر کی اذان ہوئی ہے اور نمازی نکل رہے ہیں۔ اس کے سامنے جو یہ ہے یہ دارالتوحید انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ہے اور اس کے سامنے جو ہے کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر۔ اور تو آپ یہ دیکھیں کہ سامنے کنگ فہد ہے، ادھر انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ہے اور ادھر 6 نمبر واش روم ہے۔ تو اس سے آپ یوں رائٹ جائیں گے تو سامنے جو ہے وہ جبل عمر حیات ریجنسی ہے، البیک والی بلڈنگ ہے اور اسے آپ سیدھا جائیں گے، مطلب اس بلڈنگ کی طرف جائیں گے آپ تو سامنے ہی جو ہے ابراہیم خلیل روڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ابراہیم خلیل روڈ جو ہے وہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کے لیے بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ جو پاکستانی موسٹلی ہوٹلز ہوتے ہیں پاکستانی انڈینز کے وہ ابراہیم خلیل روڈ پر ہی ہوتے ہیں۔ تو موسٹلی یہیں پہ یہیں پہ پاکستانی ریسٹورینٹس بھی ہیں، تو جو پاکستانی ہوٹلز ہیں وہ بھی یہیں پہ ہیں اور یہاں پہ آپ کو ہر چیز ریزنیبل پرائس میں مل جاتی ہے۔ ہوٹلز کی جو پرائس ہے، رینج ہے، وہ بھی بہت ریزنیبل ہے، کھانا بھی بہت ریزنیبل ہے اور یہاں پہ شاپنگ کے لیے شاپس بھی بہت ہے۔ تو ہم ابراہیم خلیل روڈ پر آ چکے ہیں، یہاں سے آگے کنٹینیو مطلب علا طول ساری ابراہیم خلیل روڈ ہے، لیکن میں آپ کو جو ہے وہ مسفلا تک بتاؤں گی، مسفلا کبری تک۔ یہ جو ساری بلڈنگس ہیں جبل عمر حیات ریجنسی سے لے کے یہ ساری وہاں تک جو ہے یہ جبل عمر پروجیکٹ ہی ہے۔ تو یہ سارے نیچے شاپس ہیں، مالز ہیں اور اوپر جو ہیں وہ ہوٹلز کے روم ہیں۔ تو ہم چلتے جاتے ہیں، آپ کو دکھاتے جاتے ہیں۔ یہ سارے نماز کے بعد کے مناظر ہیں، عصر کی نماز ابھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور جو نمازی ہیں وہ اپنے گھروں کو اپنے ہوٹلوں کو جا رہے ہیں۔ رش آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کل بہت رش ہوا ہوا ہے یہاں پر ماشاءاللہ، بہت سے لوگ آ رہے ہیں۔ شان کا مہینہ ہے اور یہ یہاں پر جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ سارا کبوتر چوک شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرف سارے کبوتر چوک ہے، آپ کو کبوتر نظر بھی آ رہے ہوں گے، تھوڑا زوم کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں اوپر شیڈز پہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، فرش پہ بھی ہیں، نیچے زمین پہ بھی ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں لوگ یہاں سے دانے لیتے ہیں اور کبوتروں کو ڈالتے ہیں۔ اور عصر کی نماز ہو چکی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اور ابھی آنے والوں کی اتنی تعداد ہے سمجھ نہیں آ رہی، جانے والوں کی زیادہ کہ آنے والوں کی زیادہ۔ خیر یہ ساری ابراہیم خلیل روڈ ہی ہے اور میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں ابراہیم خلیل روڈ کی رونقیں۔ اور اس سائڈ سے لوگ آ رہے ہیں، جس سائڈ سے جا رہے ہیں ہم کیونکہ گھر جا رہے ہیں تو ہم اسی سائڈ پر چلتے ہیں۔ یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلز ختم ہو گئے ہیں اور آگے نارمل رینج کے ہوٹل سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی شاپس وغیرہ بھی ہیں، ضرورت کے سامان کی بھی ہیں، اور اگر آپ نے کوئی گفٹ وغیرہ لینے وہ بھی ہیں۔ یہ ایسے سم والے بھی کھڑے ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ نے سم لینی ہے۔ پاکستانی ہوٹلز بھی ہیں کھانا کھانے کے لیے، ادھر طرح طرح ڈفرینٹ جو یہاں کی ہیں، زین ہے، STC ہے، موبلی ہے، ساروں کے اس طرح کھڑے ہوں گے اگر آپ نے سمز لینی ہے۔ تو یہ ہوٹلز ہیں یہاں کے سرسری سے باہر سے، تو آپ نے جو بھی لینا ہے وہ آپ اپنے اسے ایجنٹ سے کہیں یا آ کے آپ نے لینا تو آپ بات کر کے اپنا ریٹ اس سے کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ وہ سامنے اسکارف وغیرہ لگے ہوئے ہیں، بیگز ہیں، لوگ نماز کے بعد شاپنگ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی شاپ مل جائے گی، موسٹلی سستی دکانیں ہیں تو یہ ایک ریزنیبل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں سم والے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ اپنا سٹال لگا کے۔ یہاں پہ گولڈ کی جیولری بھی ہے، اس کی شاپس بھی ہیں۔ یہ دیکھیں اگر آپ نے گولڈ لینا ہے تو وہ تو سعودیہ کا گولڈ تو ویسے بہت مشہور ہے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ کھجوروں کی دکان ہے،
نیچے شاپس ہیں، اوپر ہوٹلز ہیں. یہاں پہ آپ کو جائے نماز پہ نام بھی لکھ کے دیں گے کسٹمائز، جیسے وہ دیکھیں وہ اوپر لگے ہوئے نا. اس طرح اگر کسی کو آپ نے گفٹ دینا ہے تو آپ اس طرح نام بھی لکھوا کے دے سکتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے، ایک طرح سے اسپیشل فیل ہوتا ہے. مطلب مجھے تو اچھا لگتا ہے اس طرح کسی کو کسٹمائز چیز بنوا کے دینا. اور یہ دیکھیں ادھر اسی طرح نیچے لوگوں نے اپنی دکانیں بھی لگائی ہوئی ہیں. یہاں پہ ٹاپ لگی ہوئی ہے. بھائی رقم ہاں 10 ریال کی. آگے چلتے ہیں. قرآن پاک، اگر آپ نے کسی کے لیے ایسے گفٹ لینے ہیں، ساتھ قرآن پاک بھی ہیں اور ساتھ جائے نماز بھی ہیں. اور سمپل ٹائم میں یہ دیکھیں یہاں سے آپ قرآن پاک لے کے مسجد میں رکھوا سکتے ہیں پاکستانی، اور وہ عربی رسم الخط کا ہے. تصویراں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. یہاں پہ بھی توپ سی لگی ہوئی ہیں لمبی. یہاں پہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں. ازا کم یہ ساری جو ہیں یہ 5 ریال کی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں، میں آپ کو آگے سے دکھاتی ہوں. یہ یہاں پہ حجاب لگے ہوئے ہیں. ہزا کم سا ریال 5 ریال کے صاف لگے ہوئے ہیں. وہ جویلریز ہیں. یہ پرفیوم لگے ہوئے ہیں. یہ لوگ یہاں پہ اپنے سامان لے کے بیٹھے ہوئے یہاں آ گئے ہیں یا جا گئے ہیں. یہ بھی گھڑیاں لگی ہیں، یہ 5 ریال کی ہی ہیں. اور آگے یہ مسلے لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھتے ہیں. آزا کم یہ سارے جو ہیں یہ 3 ریال کے لگے ہوئے ہیں. اگر آپ نے بچوں کے لیے لینا ہے، اگر آپ نے مسجد میں بھی نماز پڑھنی ہے تو آپ اس کو سجدے والی جگہ پہ بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ عود لگا ہوا ہے 10 ریال کا. کھجوریں لگی ہوئی ہیں اس طرف. اجوا، یہاں پہ کپڑے بھی ملیں گے آپ کو. جائے نماز وغیرہ، پھر تصویراں. یہ ماشاءاللہ ابراہیم خلیل روڈ کی نماز کے بعد کی رونقیں. آپ رات کو بھی یہاں پہ آ جائیں گے نا تو رات کو بھی یہاں پہ یہ ایسے ہی ہوگا. آپ کو یہ ایسے ہی ملے گی. لوگ بھی، گاڑیاں بھی، شاپنگ بھی، دکانیں بھی، سارا کچھ ایسے ہی ملے گا آپ کو. تو جو حاجی لوگ آتے ہیں وہ اس طرح کے جو چولہے اور کیٹلز لیتے ہیں. کوئی تھوڑی بہت چیز گرم کرنی ہے تو وہ اس طرح کے والے چولہے لے لیتے ہیں. اور چائے وغیرہ یا گرم پانی چاہیے تو وہ اس طرح کی کیٹلز لے لیتے ہیں. ان کو اس طرح آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ اوبیسلی یہاں پہ آپ کچن تو نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ پورا مطلب کریں. تو ادھر ہر طرح کی دیکھیں، جس طرح یہ ہر طرح کے سائز کی کیٹل مل جائے گی. ہر طرح کے سائز کا چولہا بھی مل جائے گا آپ کو. یہاں پہ فروٹ لگا ہوا ہے. یہ بھی آپ کو ریزنیبل پرائس میں مل جاتے ہیں. اس طرح جو نماز کے بعد اپنے سٹالز لگاتے ہیں نا وہ آپ کو بہت سستی چیزیں دے دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ 3 ریال شاپ ہے. ادھر سارا کچھ تقریباً 3 ریال کا چھوٹا چھوٹا ملے گا. یہاں پہ کتنے سارے ہوٹلز بھی ہیں. جواہرات المسفلہ، نوار الشمس، جوہرا التنویر، سال فروٹ کی شاپ ہے. ہوٹل سے نکلے اور یہاں سے فروٹ لے لیں آپ. دیکھیں یہ بھی ایک چھوٹی سی شاپ ہے. 3 ریال کلو ہے، 3 ریال. اور ادھر کافی رش ہے. اسی طرح یہ آگے چپلیں ہیں.
یہاں پہ یہ ہوٹل بھی ہے، گجرانوالہ ہوٹل پاکستانی ہوٹل ہے. یہ سائڈ پہ جو ہے یہ بھی گجرانوالہ ہوٹل ہے، پاکستانی ہوٹل ہے یہ بھی کھانا کھانے کے لیے. یہ یہاں پہ بھی واچ لگی ہوئی ہے، 10 ریال کی واچ ہے. اگر آپ کو کسی کے لیے گفٹ لینا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ کے لے سکتے ہیں. یہ نیچے جویلری ہے. ہاضا کام یہ 1 ریال کا ہے، اور یہ ہاضا یہ جو ہے 2 ریال کا. سو ان شارٹ یہ کہ جو ابراہیم خلیل روڈ ہے یہ بہت بزی روڈ ہے. ادھر ہر ٹائم رونق ہی رہتی ہے، ایسے ہر ٹائم یہ روڈ چلتی رہتی ہے، حاجیوں کا آنا جانا، شاپنگ، کھانا پینا، سارا کچھ. تو اس سائڈ پہ موسٹلی جیسے میں نے پہلے بتایا پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی لوگوں کے ہوٹلز ہیں اور ریزنیبل پرائس میں ہیں. اگر آپ نے آنا ہے تو آپ اس سائڈ پہ لے سکتے ہیں. تو سائڈ پہ دکانیں ہیں، یہاں پہ آپ کو جوس وغیرہ، آئس کریم وغیرہ بھی مل جائے گی. اس سائڈ پہ ذرا نارمل سے ہوٹل ہیں اور اس سائڈ پہ جو ہیں ذرا اچھے والے ہوٹل ہیں. اگر آپ نے اچھے والے لینے ہیں تو آپ اس طرف لیں، اور اگر آپ نے نارمل لینا ہے تو آپ اس طرف لیں. یہ عرفات پاکستانی لاہور ہوٹل ہے، اس کا کھانا بہت اچھا ہے، پاکستانی ہوٹل ہے. تو اگر آپ نے مطلب کھانا کھانا ہے اور ریزنیبل پرائس میں اچھا کھانا کھانا ہے تو آپ یہ والا ہوٹل ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ وہ ہیلتھ سینٹر ہے، سامنے ہیلتھ سینٹر ہے وہ والا، اس کے سامنے ہے بالکل. اور یہ فلسطین ہوٹل ہے یہ والا، اس کے بالکل ساتھ ہے. تو آپ یہ آپشن لے سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ مسفلہ کبری ہے، میں نے آپ کو دکھایا حرم سے لے کے مسفلہ تک ابراہیم خلیل روڈ اور اس کی رونقیں اور اس کا سارا ہوٹلز وغیرہ، شاپس وغیرہ کا ریویو سرسری سا. تو یہیں پہ کرتے ہیں ویڈیو کو ختم. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں. اچھا میں چاہتے بتاؤں، اس شاپ کی آئس کریم بہت اچھی ہے تو آپ یہ ٹرائی کر لیں. یہ فلسطین ہوٹل والی میں ہی ہے، فلسطین ہوٹل کے نیچے. تو آپ یہ ٹرائی کر لیں. چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.